آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اپیل پر آج 17 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس مظاہرے میں مختلف تنظیموں، سیاسی جماعتوں، مذہبی قیادت اور سماجی کارکنوں نے شرکت کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کو مسلم املاک پر قبضے کی کوشش قرار دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سیاہ بل کو فوری طور پر واپس لے۔ رمضان المبارک کے باوجود ہزاروں افراد اس احتجاج میں شریک ہوئے، جن کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ اگر قیادت مضبوط اور سنجیدہ ہو تو عوام کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے۔ اسٹیج پر تقریباً تمام مسلم تنظیموں، جماعتوں اور مکاتب فکر کے رہنما موجود تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ مسلم قیادت اپنے جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر اس تحریک میں متحد ہو رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جلسے کی صدارت کرتے ہوئے حکومت کو سخت پیغام دیا کہ اگر یہ بل واپس نہیں لیا گیا تو ملک کے ہر شہری، ہر گلی، ہر چوراہے پر احتجاج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض وقف املاک کا مسئلہ نہیں بلکہ اقلیتوں کے مذہبی حقوق اور انہی تحفظ کا معاملہ ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے مذہبی املاک کو چھیننے نہیں دیں گے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحمان مجددی نے کہا کہ یہ بل دراصل مسلم وقف املاک پر قبضہ کرنے کی کھلی سازش ہے۔ حکومت کو وقف اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، مگر اس کے بجائے ایک ایسا قانون بنایا جا رہا ہے جو براہ راست وقف املاک کے حق پر حملہ ہے۔ ہم اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس احتجاج میں بی جے پی کی اتحادی جماعتوں، جنتا دل یونائیٹڈ اور تیلگو دیشم پارٹی کے سوا تقریباً تمام اپوزیشن جماعتوں نے شرکت کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان اس مسئلے میں اکیلے نہیں ہیں۔ اسد الدین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی مسلمانوں کو دہانے اور ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے بل لا رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جے ڈی یو اور ٹی ڈی پی جیسی پارٹیاں بھی اس بل کی حمایت کر رہی ہیں۔ اگر یہ پارٹیاں اس بل کے حق میں ووٹ دیتی ہیں تو مسلمان انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ٹی ایم سی کی رکن پارلیمان مہوا مترا نے کہا کہ جب ایودھیا کے رام مندر بورڈ میں کسی مسلمان کو شامل نہیں کیا جا سکتا تو وقف بورڈ میں ہندو کو شامل کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ کھلی ناانصافی ہے اور در حقیقت مسلمانوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی ایک بڑی سازش ہے۔ سابق وزیر سلمان خورشید نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ ایک تکثیریت پسند ملک ہے، لیکن اس وقت جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کی جمہوری اور آئینی روح کے خلاف ہیں۔ ہمیں متحد ہو کر اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ مولانا کلب جواد نے سخت الفاظ میں کہا کہ یہ بل وقف کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کی جائیداد چھیننے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ حکومت غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کو خوفزدہ کر دے۔ ہم نے آزادی کی جدوجہد میں بھی قربانیاں دی تھی اور آج بھی اپنی جائیداد اور حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ یہ بل صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کے آئینی ڈھانچے پر حملہ ہے، جبکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر عبید اللہ اعظمی نے کہا کہ جس طرح نماز روزہ ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے وقف املاک کا تحفظ بھی ہمارے لیے ایک فریضہ ہے۔ اگر حکومت نے بل واپس نہیں لیا تو ہمارا احتجاج صرف جنتر منتر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے ملک میں اس کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے کہا کہ ہمیں اس تحریک میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر ہمیں جیل جانا پڑے تو ہم جائیں گے، لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ احتجاج کے دوران دہلی پولیس کی بھاری نفری جنتر منتر پر تعینات رہی۔ پولیس نے مختلف علاقوں میں ناکہ لگا کر آنے والے مظاہرین کی چیکنگ کی، تاہم اس کے باوجود احتجاج میں بڑی تعداد میں لوگ شامل رہے۔ جنتر منتر پر ہونے والا احتجاج حکومت کو یہ پیغام دینے کے لیے کافی تھا کہ مسلمان اپنی مذہبی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ اگر حکومت نے اس بل کو واپس نہ لیا تو ملک گیر سطح پر بڑے احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔